अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन के दरमियान जो कल झगड़ा हुआ था और रेड जोन मैदान जंग बना रहा और हमने देखा कि किस तरह शदीद जो है वो शेलिंग हुई, लाठी चार्ज हुआ और उसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार भी शहीद हो गया। आज जो है वो वफाकी हुकूमत और वफाकी जो मुलाजमीन हैं उनके दरमियान मुआहदा तय पा गया है। कल जिस तरह हुकूमत ने रवैया अख्तियार किया और उसका नतीजा ये हुआ कि वो हमारे पास कहते हैं कि 100 प्याज भी खाने और 100 जूते भी खाने। पूरी दुनिया में हुकूमत ने अपनी जग हंसाई भी करवाई और नतीजे में आज जो है वो उनके मुतालबात भी मान लिए हैं। अब ये सारी सूरत हाल क्यों बनी है? क्या हुकूमत के खिलाफ जो है वो फाइनल राउंड शुरू हो गया है या ये इब्तदाई राउंड था? आज हम इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हमारे जो नए नाजरीन हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ 1 से 1.5 माह के दौरान जो वाक़यात हुए हैं आज हम कोशिश करते हैं कि उन वाक़यात को बयान करते हैं और फिर उन वाक़यात की जो आपस में कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। मुमकिन है कि शायद हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें और आने वाले दिनों में क्या होगा इस पर भी आज हम बात करते हैं। आपको याद होगा कि दिसंबर के आखिर में हुकूमत ने ये फैसला किया था कि वो सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो खुफिया करने के बजाय शो ऑफ हैंड के जरिए करवाए जाएं। इस सिलसिले में उन्होंने जो है वो एक सदारती रेफरेंस बनाया, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। जनवरी के महीने में हम देखते हैं कि अचानक हुकूमत को ये याद आ जाता है कि गुज़िश्ता साल मार्च में उन्होंने एक बिल कौमी असेंबली में पेश किया था। वो बिल बुनियादी तौर पर सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो शो ऑफ हैंड के जरिए करवाने के साथ साथ एक उसमें शिक उन्होंने और भी डाली थी और वो शिक ये थी कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रहते हैं वो पाकिस्तान आकर इंतखाबात में हिस्सा लें। अगर उसमें कामयाब हो जाएं तो उसके बाद वो अपनी जो शहरियत है दूसरे मुल्क की वो तर्क करके अपने ओहदे का हल्फ ले सकते हैं। ये 2 अहम चीज़ें थीं उस बिल के अंदर। ये बिल उन्होंने गुज़िश्ता साल मार्च में कौमी असेंबली में पेश किया था। अचानक जनवरी में उन्हें इस बात का ख्याल आया और वो कौमी असेंबली की जो कायमा कमेटी है बराए कानून और इंसाफ उसमें ये बिल लाया गया और उसके बाद फिर हमने देखा कि बड़ी ही उजलत में वो बिल जो है वो मंजूर करवाया गया। उसके बाद ही ये बिल कौमी असेंबली में लाया गया ताकि उसे मंजूर करवाया जा सके। हालांकि हुकूमत को मालूम था कि अपोजिशन की हिमायत के बगैर ये बिल मंजूर नहीं होगा, लेकिन हुकूमत ने जानबूझकर अपोजिशन के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं किए, वो बिल जो है कौमी असेंबली में ले आए। इसमें जो सबसे अहम बात थी वो हुकूमत का रोल था। वो ऐसा था कि फवाद चौधरी साहब ने इसी कौमी असेंबली के 4 फरवरी के इजलास में उन्होंने खुद कोरम की निशानदही की और उसके नतीजे में हमने पार्लिमानी तारीख में ये एक अनोखी रिवायत देखी कि आइन में तरमीम का मामला चल रहा हो हाउस के अंदर और उसमें हुकूमत का अहम रुकन ही जो कोरम की निशानदही कर दे। बहरहाल उस कोरम की निशानदही में हुकूमत तो नाकाम हुई क्योंकि अपोजिशन के सारे लोग बैठे हुए थे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था कि हम कड़ियां जोड़ेंगे, ये पहली कड़ी थी। उसके 2 दिन बाद हुकूमत ने एक सदारती आर्डिनेंस जारी किया जिसमें सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए करवाने का ये ऑर्डिनेंस था। लेकिन इस ऑर्डिनेंस के अंदर कहा गया अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला आ जाता है तो सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो शो ऑफ हैंड के जरिए होंगे। अब आप अंदाजा करें कि ये ऑर्डिनेंस वहां चला गया। इस दौरान ही हम देखते हैं कि अचानक जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर वकला जो हैं वो हमला कर देते हैं। तकरीबन 100-125 के करीब ये वकला थे। उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह को मैसूर कर दिया, उनके चैम्बर में तोड़फोड़ की। ये सारी चीज़ें भी आपके सामने आ चुकी हैं। लेकिन असल में जो इशू है, जिस तरह हम आगे चलकर इसकी कड़ियाँ जोड़ते हैं, ये बात भी आप अपने जहन में रखें।
اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اچانک سینٹ انتخابات جو گزشتہ 3 سال پہلے ہوئے تھے یعنی 2018 میں، اس کی ایک ویڈیو سامنے آ جاتی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو میں پیسے لینے والے بھی تحریک انصاف کے لوگ تھے، پیسے دینے والے بھی تحریک انصاف کے لوگ تھے، لیکن حکومت اس کے اوپر جو ہے وہ خوشیاں مناتی رہی اور کہتی رہی کہ یہ جو ویڈیو اگر پہلے آتی تو ہم ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کرتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ویڈیو کس نے لیک کی؟ کیا اس کی یہ جو ٹائمنگ ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے کہ اس طرح ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اور اس طرح پیسے دیے جاتے ہیں، یا کسی اور نے یہ ویڈیو لیک کی تاکہ جو ہے وہ اس کا فائدہ کسی اور کو دیا جا سکے؟ ظاہر ہے کہ جس نے بھی یہ ویڈیو ان حالات میں لیک کی ہے اس کا وہ کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوگا، لیکن اس وقت جو ہے وہ انگلیاں حکومت پر اس لیے اٹھ رہی ہیں کہ حکومت اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی انکار نہیں کر رہی، وہ کہہ رہی کہ یہ ویڈیو ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے مرحلے پر۔ جس طرح ریڈ زون میں یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی ایک دن پہلے، اور جس طرح جھڑپیں ہوئیں، لاٹھی چارج ہوا، شیلنگ ہوئی، اس ساری صورتحال کو پیدا کرنے میں حکومت کے چند لوگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ میں آگے چل کر کوشش کروں گا کہ ان کا نام آپ کے سامنے رکھا جائے کہ کس طرح یہ ہوا۔ حکومت اور وفاقی جو ملازمین ہیں ان کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے۔ رات کو جو یونین لیڈرز تھے ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، وہاں سے ان کو اٹھایا گیا، پھر ان کو جیل بھی بھیج دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ رد عمل تو آنا تھا، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم نے دیکھا کہ ریڈ زون کے اندر جتنی بھی ساری جو مشنری ہے حکومت پاکستان کی، جس میں بہت سارے اہم ادارے ادھر ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، سپریم کورٹ ہے، FBR کا دفتر ہے، پرائم منسٹر آفس ہے، کیبنٹ ڈویژن ہے، اس کے پیچھے پرائم منسٹر ہاؤس ہے، تو یہ پورا جو علاقہ تھا وہ پورا جو ہے وہ محصور ہوا تھا۔ زبردست قسم کی جو ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں پاکستان کا جو دارالخلافہ تھا اس کی ویڈیو جو ہے وہ مختلف عالمی جو ٹیلی ویژن چینل ہیں ان کے اوپر چل رہی تھیں۔ اب اس ساری صورتحال میں آپ اندازہ کریں کہ آج حکومت نے مذاکرات کیے، مذاکرات کامیاب بھی ہو گئے، ان کی تنخواہیں بڑھانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ فروری اور مارچ کے درمیان پاکستان اسٹیل ملز، PIA، ریڈیو پاکستان اور اس طرح کے جو دیگر برطرف ملازمین ہیں وہ اسلام آباد کا رخ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اچانک ایسی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ سب سے بڑا جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ آڑتیوں کے حوالے سے آج حکومت نے ایک نیا فیصلہ کیا ہے، ان کے اوپر ٹیکسز لگانے کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن ایشو یہ ہے کہ اس موقع پر یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو آڑتی ہوتا ہے وہ جتنی بھی غذائی اشیاء ہیں جن کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، یعنی جو سبزیاں ہوتی ہیں، چاول ہیں، یا جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ منڈی میں آڑتی کے پاس آتی ہیں، اور آڑتی ہی ایک ایسا سب سے بڑا کردار ہے جو پورے اس سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے۔ قیمتیں کم کرنی ہیں، قیمتیں بڑھانی ہیں، اس کا جو کسان ہے وہ بھی اس کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ جو خریدار ہیں وہاں سے منڈی سے وہ بھی اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ اب جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اب آڑتی بھی احتجاج کی طرف جائیں گے، یعنی یہ ایک نیا بحران پیدا ہوگا۔ ایک طرف جو برطرف سرکاری ملازمین ہیں وہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے، دوسرا آڑتی جو ہیں وہ اس طرح کا فیصلہ اگر کرنے جا رہے ہیں تو ملک میں یہ ایک نیا بحران پیدا ہوگا۔ جبکہ تیسری خبر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مارچ میں چینی کی قیمتوں میں بھی اضافے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ شوگر مل مالکان نے مل کر کیا ہے، کیونکہ شوگر کا جو کریشنگ کا سیزن ہے وہ مارچ کے اینڈ تک ختم ہو جائے گا، اور یہی وہ دن ہوں گے جب PDM کا جو لانگ مارچ ہے وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوگا۔ چینی کی قیمتیں بڑھ چکی ہوں گی، اور جو میں نے آپ کو خدشات ظاہر کیے ہیں، اگر اس طرح کی صورتحال بنی ہوگی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کے لیے کتنے مسائل پیدا ہو چکے ہوں گے۔ جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں
کہ جس طرح میں نے پروگرام کے درمیان میں کہا تھا کہ میں آپ کو نام بتاؤں گا کہ یہ سارا کام جو اسلام آباد کے ریڈ زون میں ہوا وہ کس کے کہنے پر یا کس کے حکم پر ہوا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہیں، انہوں نے ہی یہ مذاکرات ہوئے تھے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے مطالبات نہیں مانتے، اور اس کے نتیجے میں ملازمین جو ہیں وہ طیش میں آ گئے اور اٹھ کر واپس آ گئے تھے۔ اور اس سے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر جو حملہ ہوا، ان سے جب بیٹ رپورٹرز نے شیخ رشید سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اس حملے پر کیا تبصرہ کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جنرل مشرف کے جب دور میں ججز بحالی تحریک چلی تھی تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اچانک جو ہے وہ ایک تحریک اس طرح چلی کہ لوگ پریشان ہو گئے، لوگوں کو یہ حیرانی بھی تھی کہ ملک تبدیل ہونے جا رہا ہے، لیکن بعد میں جو تحریک چلانے والے تھے انہیں پتہ چلا کہ یہ تحریک جس نعرے پر ہم نے چلائی تھی کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، اصل میں یہ تحریک تو ہم نے چلائی، ہم نے اپنی سیاست کو، ہم نے اپنے کیریئر کو قربان کیا، لیکن بنیادی طور پر یہ تحریک ہماری نہیں کسی اور کی تھی، اور جو وہ نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے کر لیے تھے۔ شیخ رشید کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے اور یہ کام انہوں نے ہی کیا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس موجودہ حکومت نے جو کام اسے 2.5 سال پہلے کرنے چاہیے تھے، اب اگر 2.5 سال بعد وہ کرنے جا رہی ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ وہ موقع ہے جو لڑائی کے بعد انہیں یاد آیا ہے، اور لڑائی کے بعد جو موقع یاد آئے اسے اپنے ہی منہ پر مار لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔